توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو بڑا ریلیف، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ مرکزی اپیل پر سماعت عید کے بعد مقرر۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ انہیں سزا کی معطلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپیلیں ابھی نہیں سنی جا سکتی، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سائفر کیس میں ایف آئی اے کے دلائل شروع ہونے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں، ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط پر از خود نوٹس لیتے ہوئے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ 7 رکنی بینچ بدھ سے مقدمے کی سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز 300 سے زائد وکلاء نے سپریم کورٹ کو ختم الزامات پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چند روز قبل سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک ختم عدالتی معاملات میں دخل اندازی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کمیشن انکوائری کا مناسب فورم نہیں، سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی۔ تصدق حسین جیلانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھے، یہ دائرہ کار سپریم جوڈیشل کونسل کا ہی ہے اور وہ آئین کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ مناسب ہوگا کہ چیف جسٹس ادارے کی سطح پر اس ایشو کا فیصلہ کریں۔ خود پر اعتماد کرنے پر وزیر اعظم اور کابینہ کا مشکور ہوں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی پر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پورا کیس خارج ہونا چاہیے تھا، یہ غیر قانونی کیس تھا، ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ بولے تصدق جیلانی نے اچھا قدم اٹھایا، سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، یہ ضروری تھا۔ جج اس خط کے معاملے پر سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ لارجر بینچ بنائے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس مرکزی اپیلوں میں فارغ ہو جائے گا۔ بشرا بی بی نے کوئی تحائف نہیں لیے، جج دلاور کے کیس میں بشرا بی بی کا نام تک نہیں تھا۔ سابق صدر مملکت عارف الوی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کرنے کی درخواست کر دی۔ لاہور میں ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عارف الوی نے کہا کہ میری درخواست ہے مینڈیٹ کی قدر کریں، دوسری درخواست ہے کہ عمران خان کے ساتھ انصاف کریں اور ان کو رہا کریں۔ سابق صدر نے کہا کہ ملک میں حادثاتی اعتبار سے جمہوریت آئی ہے، ظلم روکنے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عید کے موقع پر اور ہفتے میں ایک دن بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ عدلیہ نے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل نہ کرنے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر اڈیالہ جیل اور چیف کمشنر کی رپورٹ پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ عدالت میں سیاست ہو رہی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ 31 جنوری کو سزا کے بعد 141 خواتین جیل میں داخل ہوئیں۔ آپ کہتے تھے جیل اوور کراؤڈڈ ہے، آپ کا مطلب ہے کہ بس سیاست ہو۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے جگہ کم ہے اور قیدی زیادہ ہیں، دوسری جانب 141 خواتین داخل ہو گئیں۔ جب نئی خواتین جیل میں داخل ہو گئیں تو پھر منتقلی نہ کرنے کا جواز تو ختم ہو گیا۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو گئے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈسچارج کرنے کے فیصلے کی روشنی میں وارنٹ گرفتاری منسوخ کی ہے۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس کی سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جہلم اراضی اسکینڈل میں ضمانت بعد از گرفتاری منظور ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے جہلم میں زمین سے متعلق نیب کیس میں فواد چودھری کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ فواد چودھری نیب کیس میں اس وقت عدالتی ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد اور راولپنڈی کے 10 لاکھ ہول سیلرز، ڈیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے رجسٹریشن آج سے شروع ہو گئی۔ رجسٹریشن 30 اپریل تک جاری رہے گی۔ تاجر دو اسکیم کے تحت ٹیکس وصولی 1 جولائی سے شروع ہوگی۔ ایک سے زیادہ شہروں میں کام کرنے والے بین الاقوامی یا قومی کاروبار پر تاجر دوست اسکیم لاگو نہیں ہوگی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی ٹیم کے انتخاب کے لیے سلیکشن کمیٹی آج کپتان بابر اعظم سے کاکول میں مشاورت شروع کرے گی۔ ذرائع کے مطابق آج کپتان کے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے بھی ملاقات۔ نیوزی لینڈ کے خلاف روٹیشن پالیسی اپنانے کا فیصلہ، فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کو روٹیشن پالیسی کے تحت کھلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 میچز کی سیریز کے لیے 17 سے 18 کھلاڑیوں کو اعلان جلد کیا جائے گا۔ انہی میں سے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان ہوگا۔